بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین اکرام، ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینل میں دو مہمان ہیں، بڑے رسپیکٹیبل مہمان ہیں۔ طارق انصاری صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، پولیٹیکلی بڑے عرصے سے یہ چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور بڑی زبردست گرپ ہے جو پولیٹیکلی موومنٹس جتنی بھی بن رہی ہوتی ہیں، اور ان کی جو پریڈکشن ہے وہ بھی بڑی لاجواب ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پر ان کی جو ویژنری پریڈکشن ہے میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں، اور بہت ساری دفعہ جو یہ چیز جو کہتے ہیں وہ 6 مہینے سال بعد وہ آلموسٹ ویسے ہو رہی ہوتی ہے، اور میرے علاوہ بہت سارے اور لوگ بھی وہ انصاری صاحب کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ انصاری صاحب آپ نے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا اور وہ آج پورا ہو رہا ہے۔ میرے پینل میں دوسرے مہمان ہیں غلام مصطفیٰ چوہان صاحب۔ آپ بائی پروفیشن لائر ہیں اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان بھی ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ جی، آپ نے ہمارے سائن نیوز کے لیے وقت نکالا، جی بہت شکریہ آپ کا۔ انصاری صاحب، کرنٹ سچویشن سال ہونے والا ہے آلموسٹ خان کی حکومت گئے ہوئے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے۔ جو بنیادی پوائنٹ تھا آج بھی اسی پہ قائم ہے۔ آج اسحاق ڈار نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی خان کی حکومت اگر مزید 3-4 مہینے رہ جاتی تو ملک ڈیفالٹ ہو گیا تھا اور خدا نخواستہ ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ یعنی کہ اس کنڈیشن پر وہ اکانومی کو لے کے چلا گیا ہوا تھا اور دوست ممالک بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، آئی ایم ایف بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس کنڈیشن میں پہنچ چکا تھا ملک۔ تو آج بھی اس کی 1 سال بعد بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے، اور کل ڈالر جو ہے نا جی وہ آلموسٹ 19 روپے بڑھا ہے، 285 روپے پہ چلا گیا تھا، آج پھر تھوڑا سا کم ہو گیا ہوا ہے، اور دوست ممالک پیسہ نہیں دے رہے۔ دوست ممالک کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پہلے پیسہ دے، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی دوستوں سے پہلے پیسے لیں، ٹیکسز لیں، شرح سود بڑھا دیں، بجلی کے ٹیرف پہ سرچارج بڑھا دیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن وہ ابھی بھی قائم ہے پی ڈی ایم حکومت اور اسحاق ڈار صاحب کہ جی ہمارا بالکل ملک سٹیبل ہے اور خان نے برباد کیا ہے، ہم اس کی جو بوئی ہوئی فصل ہے وہ اب کاٹ رہے ہیں، تو عوام کو قربانی دینی پڑے گی۔ اس پہ کمنٹ کرنا جی، عوام قربانی کتنی دے؟ مثلا یہ اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے نا سابقہ حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ دوران کرونا میں نا جو وبا آئی، اس دوران جن ممالک کی جو ٹیکسٹائل تھی خاص طور پر، وہ جہاں پہ کام بند ہوا، وہ جو گیپ پیدا ہوا، عمران خان کی ٹیم نے نا یہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ جو گیپ تھا اپنی ٹیکسٹائل سے اس نے ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن اس نے ایک تو اکانومی کو یعنی کہ سہارا دیا ہے، دوسرا اس نے عمران خان کی حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ غریب جو طبقات تھے ملک کے پسے ہوئے، ان کے لیے لنگر خانے، ان کے لیے پناہ گاہیں، یہ چیزیں، احساس پروگرام تھا، صحت کارڈ تھا، وہ اپنی اس کے علاوہ اس نے جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ اس نے بہترین ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس کے دور میں۔ تو آخری اس کا جو 1.5 سال ہے نا وہ بہت ہی نمایاں رہا ہے اکانومی کے لحاظ سے، اور خاص طور پر ٹیکسٹائل کنسٹرکشن میں۔ اب ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن میں یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو مزدور بے روزگاری میں کمی آئی، ادھر سے ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی، ادھر سے بے روزگاری میں کمی آئی، ادھر سے ہم نے ایک جو ٹیکسٹائل کا گیپ تھا اس سے ہماری جو معیشت تھی وہ بہتری کی طرف ہوئی۔ جب وہ بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے تو اس سے پھر وہ ان کو ایک بڑا حوصلہ اور تسلی ملی۔ اس وقت بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دونوں جو پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعتیں تھیں وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ کورونا کے دوران شٹ ڈاؤن کر دیا جائے، تو تب بھی یعنی سابقہ حکومت عمران خان نے کہا، اس نے کہا میری جو غریب طبقہ ہے میرے ملک کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، جو روزانہ اس وقت میرے خیال میں وہ سافٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم یوز کی گئی تھی۔ اب پوری دنیا کے علم میں ہے کہ یہ لوگ کوئی ایجنڈا تھا نہ ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، کسی پر فرد جرم عائد ہونی تھی، کسی کے کیسز سامنے آ رہے تھے،
بہت کچھ تھا. یہ کیسز دبانے کے لیے آئے ہیں. اور جو اب میں کیا کہوں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ نے مثلا جو رول پلے کیا وہ اسے قوم نے قبول نہیں کیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں نا, اگر جو انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ بھی اس کی نظر بھی اس لیڈر پر ہوتی ہے جو پبلک میں پاپولر ہو. ٹرو. وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ عمران خان اس وقت پبلک میں اپنی مقبولیت رکھتا ہے. وہ ان کو تو زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے, وہ دے نہیں رہے. اب جب مثلا امریکن مثلا ایک پروفیشنل نے جب بات کی ہے, اس کے بدلے میں کوئی پاکستان کو دیتے نا, کوئی ہیلپ کرتے, ان کی گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرتے, کھڑا کرتے, نہیں کر پائے کیونکہ پبلک کی یعنی کہ نہیں تھی ان کی. تو وہ جو پوائنٹ ابھی جو اسحاق ڈار ریز کر رہا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا عمران خان کا ہے, اچھا یہ ہمارا المیہ بھی ہے نا. ہمارے پاس کوئی جب آپ فائنینشیل ٹرمز کی بات کرتے ہیں, جیسے بجٹ آ گیا, وہ کوئی نمبرز کی ایسی کوئی وہ ہیر پھیر ہے, وہ کوئی ایسا وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ گورکھ دھندا ہے. وہ جو حکومت بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارا زبردست ہے, اور اپوزیشن میں بیٹھے ہو وہ کہتے ہیں یہ نمبر کی ہیر پھیر ہے سارا, کہ یہ آگے پیچھے کیا ہوا ہے. ابھی خان کی حکومت کے جب یہ 21 اور 22 کا جو آخری جو 2 سال تھے, وہ اس شہباز گورنمنٹ نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ 6 پوائنٹ کی گروتھ کے ساتھ دے رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا تباہی پھیر دی گئی ہوئی ہے. تو اس کا کوئی حل بھی ہے پرماننٹ؟ ہاں بالکل ہے. فائنینشیل ڈیٹا کو ایک بندہ دے, اس کو دوسرا ایڈمٹ کرے یا چیلنج کرے. وہ چیلنج کرتے ہیں, ایڈمٹ نہیں کرتے, نہ پروف دیتے ہیں. اب یہ جو ہے نا بس وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے. ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام تھا نہ کچھ ہے. یہ پہلے بھی انہوں نے ڈالر کا جو مصنوعی یعنی کہ ریٹ رکھا ہوا تھا, اس سے پاکستان کو بہت لاس ہوا ہے. جی ہاں, وہ مفتی اسماعیل تو وہ کہہ رہا تھا نا کہ جی اس کو بیلنس کر لیتے اس وقت, جا کہ وہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ جال سازی ہیں, یہ نہیں چلتی. آپ اگر اکانومی ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر ہونی چاہیے اور ان پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے. دنیا بھر میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا ایک نظام ہے اور وہ تسلسل کے ساتھ نظام کے ساتھ مربوط رہتے ہیں. ہمارے پاس یہ نظام ہے ہی نہیں. آپ ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس بہت سے ذرائع ہیں. اس وقت بھی ہماری بہت سی جو مخصوص جو یونٹس ہیں وہ اس نیٹ میں ڈیلی کی بنیاد پہ پیمنٹ کر رہے ہیں, ویکلی کی بنیاد پہ کیش پیمنٹ کر رہے ہیں. بلیک منی ہمارے ہاں, اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور جہاں تک عمران خان, دیکھ عمران خان اس وقت پاکستان کی مقبول ترین یعنی کہ لیڈرشپ اب ہمارے پاس موجود ہے. رسپیکٹ بھی ہے دنیا میں اس کی, جہاں بھی جائے گا اسے عزت دی جائے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کو کھڑا کر سکتا ہے. اور پبلک اس کی دیکھیں مین چیز تو پبلک ہے. پبلک کس کے ساتھ, وہ لٹمس ٹیسٹ جو ہے نا وہ پبلک ہی ہے نا جی, اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ موروثی سیاست کے مثلا وہ جڑیں ان کی بہت یعنی کہ گہری ہو چکی ہیں. پھر کوئی پاپولر لیڈر ہی ملک کی معیشت کو کھڑا کر سکتا ہے, ان کے بس میں نہیں ہے, وہی عمران خان ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مسعود چوہان صاحب, لیگل سائڈ کی ہماری یہ کیسا سسٹم ہے کہ جی ہماری پارلیمنٹ میں جو سیاستدان ہیں یہ ایک قانون بناتے ہیں اور قانون بنانے کے بعد وہ اس قانون کو اٹھاتے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں کہ جی جج صاحب یہ ہم نے قانون بنایا ہے, اب اس کی تشریح آپ کر دیں. تو سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ جائیں پارلیمنٹ میں, آپ نے قانون بنایا تھا تو اس کی تشریح بھی آپ ہی کریں وہیں جو بیٹھ کے. ہم سے ابھی جیسے وہ شہباز کا, حمزہ شہباز کا جو کیس تھا, جو وہ 20 پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے سے وہ نائل ہوئے تھے, انہوں نے ووٹ دے دیا تھا, اس میں بھی یہی تھا, ووٹ دینے کے بعد نائل ہوگا, ووٹ دینے سے پہلے نائل ہوگا, ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ پھر کورٹ نے جا کے تشریح کی, ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا, نائل بھی ہوگا. تو یہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ترین صاحب جو یہ ہمارے المیہ جو ہے 1947 ہے,
کہ ہمارے آئین کی ہمیشہ خلاف ورزی کی گئی، آئین سے ناراض کیا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس کو روکا گیا، نواب لیاقت علی خان کا قتل ابھی تک نہیں ملا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل پھانسی دی گئی، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا قتل کیا گیا، اس کا ابھی تک کلو نہیں ملا۔ اس طرح عمران خان پہ اسیسینیشن، یہاں پہ جو بھی مقبول لیڈر ہوگا اس کو استعماری طاقتیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ سے لے کے جو بھی مسلمان لیڈر بنا ہے اس کو جو ہے استعماری طاقتیں ختم کر دیتی ہیں۔ اب یہ ہمارے آئین کو جو ہے نا اس کو موم کی طرح جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ حال ہی میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے میں سپریم کورٹ کے ججز کو جنہوں نے ابھی حالیہ فیصلہ دیا ہے، میں ان کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ہمت، بہادری، جرأت اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ اس امپورٹڈ حکومت نے آئین کو روک دینا تھا۔ یہ کہ جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں وہ 60 ڈیز کے اندر ہوتے ہیں آفٹر دا ایکسپائرمنٹ آف دی اسمبلی ڈیٹ۔ اچھا یہ ہوتے ہیں 90 ڈیز، 90 اسمبلی جب چیف منسٹر ڈیوائڈ۔ یہ حالانکہ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے۔ پھر جی یہ آئی سی اے میں چلے گئے، آئی سی اے میں ان کو اسٹے نہیں ملا تو صدر صاحب نے بامجبوری، کیونکہ گورنر تاریخ نہیں دے رہا تھا، اس نے تاریخ دے دی۔ اس کی تاریخ پہ بھی الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے تاریخ نہیں دی، پھر صدر نے مجبوری کے تحت تاریخ دی۔ اچھا وہاں پہ گورنر صاحب نے سائن بھی کیے ہیں، ڈیٹ بھی پھر بھی تاریخ نہیں دے رہا۔ اچھا پھر یہاں پہ پنجاب میں دیکھ لیں، گورنر صاحب پھر یہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے تو اس گورنر نے حلف نہیں لیا وزیر اعلیٰ سے اور کابینہ سے۔ تو یہ جو ہے نا سر، یہ آئین کو روکتے رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے جب انصاف اور آئین کا علم اٹھایا تو یہ سپریم کورٹ کے خلاف ہو گئے۔ پہلے انہوں نے کہا جی 2 ججز جو ہیں ان کے، جب وہ غلام محمد محمود ڈوگر کا کیس سن رہے تھے تو 2 ججز بڑے سینئر ججز ہیں، جسٹس اعجاز صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی، ہاں جی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز صاحب، تو انہوں نے نوٹس لیا یہ بھی ابھی تک تو انہوں نے الیکشن کا جو ہے نا پروسیڈنگ ہی شروع نہیں کی، تو انہوں نے ریفر کیا چیف جسٹس ایک جو ہے نا اپنے فیصلے میں جو ہے نا جناب چیف جسٹس صاحب کو بھیجا کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں۔ جب سو موٹو لیا تو انہوں نے کہا جی کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا، غلط بات تو نہیں کی، انہوں نے کہا جی یہ ججز جو ہے نا مسلم لیگ لوگ والوں کو قبول نہیں ہے، یہ جی پولیٹیسائز ہو گیا وغیرہ، ان پہ کیچڑ اچھالا گیا، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ، تو اس وقت اویئرنیس نہیں تھی۔ اب وہ ججز نے بڑا ہمت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے وہ بینچ چھوڑ دیا۔ جی ناظرین، گفتگو جاری ہے ہماری، یہاں پہ ایک لیتے ہیں شارٹ بریک، اسٹے ٹیون ود سائن وے نیوز۔